موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ، موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ، موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ۔ ارے بچے کیا کر رہے تھے؟ ارے بچے کیا کر رہے تھے؟ کچھ بینر اور پوسٹر لے کر چیخو پکار کر رہے تھے۔ وہ دیکھو عبداللہ آ رہا ہے، اس کو پورے گاؤں کی خبر رہتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ ارے عبداللہ بھائی، کاہے کا شور تھا؟ ارے وہ بچے موبائل کے خلاف ریلی نکال رہے تھے کہ موبائل سلو پوائزن ہے۔ ارے موبائل سے تو بہت سہولت ہو گئی ہے، ایک میسج پر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے۔ ارے وہ اپنے بازو میں زیادہ تو دیکھو نا، دن بھر اس کے پاس کوئی نہ کوئی پارسل آتا ہی رہتا ہے۔ ارے وہ بازو میں، ارے بیٹا کیا منگوایا تم نے؟ کچھ نہیں، وہ امیزون پر آفر تھا موبائل کا، تو نیا موبائل فون منگوایا ہے جس میں کیش بیک، ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ اور ایکسچینج آفر ہے۔ ہاں بھائی۔ کیا چچا، کیا منگوایا ہے آپ نے زومیٹو سے؟ کچھ نہیں، وہ بچے نے پیزا منگوایا تھا۔ چچا وہ ابھی آواز تھی، وہ کاہے کی تھی؟ ارے ہاں، کچھ بچے بینر اور پوسٹر لے کے نکلے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ۔ کیا موبائل کے بارے میں ریلی؟ ہاں ہاں، وہ بچوں کا کہنا ہے کہ موبائل صحیح چیز نہیں ہے۔ ہاں صحیح کہنا ہے بچوں کا۔ کیا صحیح کہنا ہے بچوں کا؟ موبائل نے تو کتنی ساری آسانیاں کر دی ہے۔ ہاں، اس نے زندگی کے رابطوں کو آسان کر دیا ہے۔ ارے ایک کام کرو، مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں، انہی سے پوچھ لو موبائل کے بارے میں کہ موبائل اچھی چیز ہے یا بری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا بھائیوں، سب خیریت تو ہے؟ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، ہم موبائل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس میں کتنی ساری آسانیاں کر دی ہے۔ ہاں، آج ایسا دور ہے کہ ہر چوتھی پانچویں دکان موبائل اور اس کے ایکسیسریز کی ہے۔ بالکل، اور جو بھی موبائل کی دکان کھولتا ہے سب کی چلتی ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ سب لوگوں کو اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ ہاں بالکل، آج اس نے کتنی آسانیاں کر کے رکھ دی، ایک میسج پہ کھانا، گاڑی، بس ٹکٹ، ہوائی جہاز ٹکٹ مل جاتی ہے، اور چچا کا پیزا بھی تو ایک میسج پر آیا ہے۔ بچوں نے ریلی کو نکالی پھر۔ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ۔ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے دنیا کی سب سے مالدار موبائل کمپنی کون سی ہے؟ ہاں، وہ زومیٹو نا۔ ارے نہیں، ایپل کمپنی وہی ہے نا۔ ارے آپ کو پتا ہے اس کمپنی کے مالک نے خود اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ہی اس کو بنایا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ میرے بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ موبائل کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ ایک چیز جو نفع و نقصان دونوں پہنچاتی ہے اس کو نفع کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا نقصان نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ارے مولوی صاحب، لیکن زمانے کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جو زمانے کے حالات سے باخبر نہ رہے وہ جاہل ہے۔ ہاں، کتنے علماء کرام ہیں جن کے بیانات ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر پر موجود ہے، جس کو دیکھ کر اور سن کر کئی لوگوں نے اثر لیا ہے۔ موبائل اور سوشل میڈیا آج کے زمانے میں دین کی دعوت پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اس سے بہت سارے دینی فائدے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کا بہت صحیح ذریعہ ہے۔ جن لوگوں کو آپ جانتے بھی نہ ہو ان لوگوں کو بھی دین کی دعوت پہنچا سکتے ہو، جن سے دینی و دنیاوی فائدے ہیں تو کہیں بہت بڑے نقصانات بھی ہے۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے کہ جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تب کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، فالتو کا وقت برباد کرتے ہیں اور بار بار چیک کرتے ہیں کہ کچھ آیا تو نہیں۔ ارے ہاں یار، اس نے ستیہ ناش کر کے رکھا ہے کہ مائیں بھی آج کل بچوں پر ٹھیک طرح سے دھیان نہیں دیتی، اور بچے اپنی ماں باپ کو اس طرح دیکھتے ہیں تو انہیں بھی اس کے بنا رہا نہیں آتا۔ پہلے مائیں بچوں کو لوری کاغذ لاتی تھی اور اب ہاتھ میں موبائل دے کر سلاتی ہے۔ مگر کچھ بھی ہو، آج اس کے فائدے سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ ارے پوری دنیا کو سرچ کرنا آسان ہو گیا ہے کہ کر لو دنیا مٹھی میں۔ ارے واہ، وہ دیکھو مفتی صاحب آ گئے، کل ان کا بیان ہماری مسجد میں موبائل کے بارے میں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے مولانا صاحب، پورے محلے کو لے کر کھڑے ہو، سب خیریت تو ہے؟ اصل میں لوگ موبائل کے فائدے بتا رہے تھے تو کل میں نے آپ کا بیان سنا تھا تو تھوڑی بہت باتیں میں نے بھی ان کو بتائی، اب آپ بھی ان سے باتیں کیجیے۔ کیا بات ہے بھائیو، کیا کہنا ہے؟ کیا موبائل کے فائدے نہیں ہیں مفتی صاحب؟ ارے صاحب، اس کے فائدے سے کون انکار کرتا ہے؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ دوائیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، حالانکہ دوائی تو ہر ایک کے فائدے کی چیز ہے، لیکن یہ اسی کے لیے فائدے مند جسے اس کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی شخص اسے بنا کسی ضرورت کے استعمال کرے گا تو بجائے فائدے کے اس سے نقصان ہوگا۔ اسی طرح موبائل کا مسئلہ ہے۔ ہاں مفتی صاحب، بتائیے اس کے نقصانات۔
तो फिर सुनिए, सबसे ज़्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? हालांकि हदीस से पाक में आता है कि अन उम्रिही फीमा अफना, कल क़यामत के दिन वक्त के बारे में भी पूछूंगी कि वक्त कहाँ कहाँ गुजारा। आज का नौजवान तो रात रात भर मोबाइल फ़ोन पर लगा हुआ है। बच्चे मोबाइल के बिना तो सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत किसने बर्बाद की? हालांकि हदीस पाक में आता है कि तंदुरुस्ती एक नेमत है, कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछूंगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए। लोग मुस्कुराते भी है तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने चंद दुनियावी नुकसान बताए, इसने तो दिन का भी इतना नुकसान किया है। हाँ, फिर बताइए इसकी दीनी नुकसानात मुफ्ती साहब। इसने नौजवानों को कितना बेहया और बेगैरत बना दिया। गंदी फिल्में, फाश वीडियोस लेकर आया। आज हर बागरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी इसके धोखे में आ गई। वो भी बन सौर कर आकर इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने लगे। हाँ, ये बात तो सही है, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी। इनमें एक आँख वो है जो हराम देखने से रुक गई है। ये दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिन्ना करार दिया गया है। और गाना बजाना इसने इतना आम कर दिया कि मसाजिद और मदारिस के हराम मक्की भी इससे महफूज न रहे। और एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिन्ना करार दिया गया है। और झूठ इसने इतना फैला दिया है कि आज बात चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, बगैर ताक़ी के यूँ शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज़ लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि कभी कभी तो ऐसे मैसेज आता है कि इसे शेयर कर दो, जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। अभी कुछ दिनों से मैसेज चल रहा था कि जो शख्स सबसे पहले रमज़ान की खुशखबरी देगा वो जहन्नम से महफूज हो जाएगा। आज कुरान पाक को 1445 साल पूरे हो चुके, लेकिन इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया और ना ही हदीस पाक में इससे कोई बात आई है। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, इसमें ऐसा मैसेज आता है कि इससे आगे इतने लोगों को मैसेज भेज दो कि जन्नत की बशारत मिलेगी। बल्कि ऐसा लगता है कि मोबाइल पर एक मैसेज भेज दो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, इसने लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शोहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट यानी बातचीत कर रही है, इसने उसी वक्त से तलाक दे दी। आज लोग फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। आप मुफ्ती साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस हम आपसे आखिर में इतना ही मालूम करना चाहेंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन हम इससे अगर नफ़ाबख्श कामों में इस्तेमाल करेंगे तो इसे बहुत सारे फ़ायदे, यानी इसके ज़रिए दीनी, मिली, इस्लामी, समाजी और अखलाकी बातें लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल सारी बुराइयों की जड़ बनेगा। अगर हमें पाकीज़ा माशिरा चाहिए तो इसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।